سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان بھی وہی غلطی کر بیٹھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 12 مارچ 1977 کو قوم سے خطاب کیا۔ الیکشن 7 مارچ کو ہوئے تھے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے اپوزیشن بنائی۔ بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن میں کود پڑے۔ قومی اسمبلی کی 200 سیٹیں تھیں۔ بھٹو صاحب نے 155 نشستیں حاصل کر لی، جبکہ دیگر جماعتوں نے صرف 36 نشستیں حاصل کی۔ اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگا کر نتائج مسترد کر دیے۔ ملک میں تحریک شروع ہو گئی، شہر شہر احتجاج ہونے لگا۔ ذوالفقار علی بھٹو اندر سے وڈیرے تھے، احتجاج ان کی طبیعت پر گراں گزرا۔ چنانچہ یہ 12 مارچ کو قوم کے سامنے بیٹھ کے پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران جذباتی ہو گئے۔ بھٹو نے کرسی کے بازو پر مکہ مار کر کہا، میں کمزور ہو سکتا ہوں لیکن یہ کرسی نہیں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے۔ وہ جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کے چہرے پر غرور اور تکبر تھا۔ نواب زادہ نصر اللہ اس وقت قومی اتحاد میں شامل تھے۔ نواب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے لہجے کی شائستگی عطا کر رکھی تھی۔ وہ یہ تقریر سن رہے تھے۔ وہ کرسی کے بازو پر بھٹو کا بازو دیکھ کر مسکرائے، ساتھیوں سے کہا، مبارک ہو۔ بھٹو اب جا رہا ہے۔ ساتھیوں نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نواب زادہ صاحب نے کہا، تاریخ گواہ ہے جب بادشاہ اپنی بجائے اپنے تخت کی قسمیں کھانے لگے تو ان کے جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب اپنی ذات کی بجائے کرسی پر اعتماد کر رہے ہیں اور کرسیاں کبھی کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ نواب زادہ نصر اللہ کی یہ پیش گوئی وقت نے سچ ثابت کر دی۔ مارچ کے بعد دن، ہفتے، مہینے بدلتے رہے۔ بھٹو اور ان کی کرسی کمزور ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 جولائی 1977 آ گیا۔ فوج نے بھٹو صاحب کو ان کی مضبوط کرسی سمیت باہر پھینک دیا۔ تاہم یہ درست ہے، فوج بھٹو کو تاریخ اور سیاست سے نہ نکال سکی۔ میں نے بھی جب عمران خان کا یہ جملہ سنا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں اور اگر میں نظریے پر ڈٹا رہا تو کوئی حکومت نہیں گرا سکتا، اس وقت میرے پاس تحریک انصاف کے ایک سپورٹر بیٹھے تھے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، ان سے کہا، توبہ کرے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شخص کا آپشن اور چوائس موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد نئے نبیوں کے آپشن اور چوائس دیتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ میں نے اس کے بعد اس سپورٹر سے کہا۔ میں نے غور سے کہا کہ عمران خان 5 سال کبھی پورے نہیں کر سکے گا۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ عمران خان نے خود کو ناگزیر قرار دے کر اپنے اقتدار کی قبر خود کھودی۔ یہ اس میں جا گرے، پی ٹی آئی کے سپورٹر نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اس سے عرض کیا، حکومتوں کو ان کی پرفارمنس اور گورننس بچاتی اور چلاتی ہے، لیکن آپ نے میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری پچھلی تاریخ میں عمران خان سے ناگزیر اور طاقتور لوگوں سے بری پڑی ہے، لیکن لوگ آج ان کی قبروں کے نام سے بھی واقف نہیں۔ آپ غلام محمد سے شروع کر لیں۔ گورنر جنرل غلام محمد بھی خود کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ لوگ آج ان کی جائے تدفین تک سے واقف نہیں۔ آپ بتائیں سکندر مرزا کہاں مدفون ہے؟ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کہاں مدفون ہے؟ اور کوئی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے؟ یہ لوگ جب کرسی پر بیٹھتے تھے تو ان کا بھی کوئی آپشن اور کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر یہ لوگ سوکھے پتوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے۔ لوگ ان کے نام تک بھول گئے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ لوگ قداور تھے، یہ زندگی میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر گئے۔ ایوب خان کے دور کو پاکستان کی ترقی کا دور کہا جاتا تھا۔ یحییٰ خان نے پاکستان کی تاریخ کا غیر جانبدار ترین الیکشن کروایا۔ یہ امریکہ اور چین کو ایک میز پر لائی، یہ ایک عالمی کارنامہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے سوویت یونین کو شکست دی، افغان جنگ لڑی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے کارنامے بھی دیکھیں، آپ اپنے دعوے دیکھیں، یوں محسوس ہوتا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ سے یورپ کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں یا کسی غریب کے مسئلے کی بات کریں، آپ کہتے ہیں میں سب میں ایکسپرٹ ہوں۔ آپ دنیا میں ٹیکس جمع کرنے کے ماہر بھی ہیں اور آپ کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلوانے کے فلاسفر بھی ہیں۔ آپ جب عمران خان اور ان کے وزراء کی گفتگو سنتے تھے، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا پاکستان ان کے ویژن کے مطابق بہت چھوٹا ملک ہے۔ ان لوگوں کو پورے برصغیر یورپ یا امریکہ کا صدر ہونا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں، یہ لوگ اگر افریقہ میں ہوتے تو افریقہ یورپ بن چکا ہوتا، یہ اگر یورپ میں ہوتے تو یورپ امریکہ، اور اگر امریکہ میں ہوتے تو امریکہ چاند پر پہنچ چکا ہوتا۔
پاکستان ان لوگوں کے ویژن سے میچ نہیں کرتا۔ عمران خان کو اقوام متحدہ کا صدر ہونا چاہیے تھا۔ بے شک یہ ایک عظیم لیڈر ہے، کیونکہ ان کو قوم چھوٹی اور عوام نالائق ملے تھے۔ یہ مینڈکوں سے بجلی پیدا کر کے رات کو دن میں تبدیل کر سکتے تھے، مگر اگر یہ بھی نہ کر لیتے تو بھی اللہ پاک کے پاس بے شمار آپشن اور چوائسز موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تو کن کہہ کہ ان جیسی ان گنت کائناتیں بنا سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے غرور پر فرعون کو ڈیڈ سی کی ریت چٹا دی تھی۔ اہراموں کی شکل میں دنیا کو پہلا عجوبہ دیا۔ اللہ کے پاس ریت کے ذروں جتنے آپشن اور چوائسز موجود ہیں۔ یہ ابابیلوں سے کعبہ کی حفاظت کرواتا ہے، مکڑیوں کے جالے سے دشمنوں کے سامنے پردے تان دیتا ہے۔ آپ کیا چیز ہے؟ میں عمران خان کا فین ہوں، میں انہیں پاکستان نہیں بلکہ برصغیر اور سینٹرل ایشیا کی آخری امید سمجھتا ہوں۔ میں جب بھی تحریک انصاف کے سپورٹروں سے ملتا ہوں اور میں عمران خان کی تعریف کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھنے لگتے ہیں، مجھے ان کی آنکھوں میں غیر یقینی سی دکھائی دیتی ہے۔ یہ آخر میں بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ خان کی نیت تو بہت اچھی ہے۔ میں آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ واحد مخلوق ہیں جو نیتوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے واقعہ ہی یہ صفت اپنے بعد قوم یوت کو عطا فرمائی۔ یہ نیتوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ اور دوسرا، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جتنی بھی شاہین اور عقاب کی صفات بیان کی وہ سب عمران خان میں موجود ہیں۔ یہ بھی بلندی پر بسیرا کرتے ہیں، بادلوں سے اوپر پرواز کر سکتے ہیں، انہیں 20,000 فٹ کی بلندی سے۔ شہباز گل جیسا ٹیلنٹ مل جاتا ہے، اکیلے رہتے ہیں، کسی دوسرے پرندے کے ساتھ فری نہیں ہوتے۔ میں ان میں ایک کمی محسوس کرتا ہوں، یہ اڑ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ ان کو دیا ہے مجھے لگتا ہے یہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں چوائسز ہیں، ہر چوائس کو سامنے آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال عرصے میں دیکھا ہوگا عمران خان کا آپشن ان کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ کرسی کو حیرت سے دیکھتے رہے، لہٰذا یہ جان لے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ناگزیر نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے حکمران، جن میں نواز شریف، عمران خان یا دوسرے دیگر، ہر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان حکمرانوں کے سامنے لاکھوں قبروں میں ایسے لوگ پڑے ہیں جو پاکستان میں کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ ان کی عبرت دیکھیں اور اپنے حال پر رحم کھائیں، اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے جائیں تاکہ عوام ان کو دلوں میں یاد رکھے۔